فوجی چہرے پر ایران کا زوردار تھپڑ، اسرائیل اور امریکہ ہل کر رہ گئے۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا منہ توڑ جواب، سینکڑوں ایرانی ڈرونز اور کروز میزائلز کی اسرائیلی عسکری تنصیبات پر بارش۔ اسرائیلی حکومت نقصانات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ایسا جواب دیا ہے کہ وہ آئندہ کوئی حرکت کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا۔ اور چیئرمین پی سی بی نے کرکٹ بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی افراد کی فہرست طلب کر لی۔ ملازمین کی تعلیمی اسناد، پوسٹنگ، عہدوں اور تنخواہ کی تفصیلات بھی منگوا لی۔ آئندہ ہفتے اہم فیصلے متوقع۔ ایران کا جوابی حملہ جرأت مندانہ اقدام، امت مسلمہ متحد ہو جائے، شیعہ علماء کونسل کا مطالبہ۔ علامہ عارف واحدی بولے، غاضب سے ہونی ریاست کو جواب دینا ناگزیر ہے، وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی کے موقع پر تیاریاں مکمل، جیالوں کی آمد اور مزار پر حاضری کا سلسلہ جاری۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ بھر سے جیالے قافلے کی صورت میں جلسے میں شرکت کے لیے گھڑی خدا بخش کی جانب رواں دواں۔ ایران کا صہیونیوں کو کرارا جواب، اسرائیل پر گولہ بارود کی برسات کر دی، 200 زائد ڈرونز اور کروز میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا اسرائیلی جیٹ طیاروں کا سب سے بڑا اڈا رامون ایئر بیس تباہ، صہیونیوں کے فیصلہ ساز ایوانوں اور اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے، میزائلوں کی برسات ہوتے ہی قابض اسرائیلی شہری تل ابیب سے فرار ہونے لگے، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیل میں اسکول، یونیورسٹیاں اور کیمپ بند، تمام اجتماعات محدود۔ اسرائیل کا اربوں ڈالر کا آئرن ڈوم ناکام ہو گیا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے۔ ایرانی ہتھیاروں نے عراقی حدود کا استعمال کیا۔ عراقی شہر کربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ میزائل مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حدود سے گزرے اور اسرائیلیوں پر قہر بن کر برسے۔ ایرانی حملوں پر اسرائیل کی سیٹی گم، نتن یاہو کو جان بچانے کے لالے پڑ گئے، اپنی فوجی قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گیا۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل، اپنی ناکامی چھپانے لگا۔ شدید نقصان کے باوجود کابینہ اجلاس میں نقصان کم سے کم بتانے پر اتفاق۔ اسرائیلی کابینہ کی ایران پر جوابی حملے کی منظوری، اختیار اسرائیلی فوج کے حوالے۔ اسرائیلی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، ایرانی حملے کی مذمت کا مطالبہ۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان، امریکی صدر نے نیتن یاہو کو بتا دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت قانونی اور جائز قرار۔ حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، کہا حملہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے عین مطابق اور دفاعی پوزیشن میں کیا۔ اسرائیل ناسور ہے اور ناجائز قابض ریاست کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ مستقبل میں بھی غیر قانونی اقدامات کے مقابلے میں ایران ایسی کارروائی سے ہرگز گریز نہیں کرے گا۔ ایرانی حملے کے بعد بھی صہیونی افواج کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نصیرات مہاجر کیمپ اور رفح میں صبح سویرے صہیونی ڈرونز کی بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمت جاری۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اینٹونیو گوترس کی ایرانی حملے کی مذمت، ایران اور اسرائیل دونوں سے صبر اور تحمل کی اپیل، کہا خطہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خطے میں کشیدگی، سعودی عرب کا گہری تشویش کا اظہار، تمام فریقین سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بیان میں کہا کہ سلامتی کونسل عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے میں ذمہ داری پوری کرے۔ خطے میں عالمی امن اور سلامتی کا معاملہ انتہائی حساس ہے، بحران پھیلتا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، تازہ واقعات کو سفارتکاری کی ناکامی قرار دیا۔
ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں یہاں بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی ہے۔ یہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں، تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی جانب بڑھیں۔ اب صورتحال مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان نے کہا تھا خطے میں دشمنی کو روکا اور غزہ میں سیز فائر کیا جائے۔ اسرائیل پر حملے، ایران مبارکباد کا مستحق ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اسرائیل پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید کی جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو، بولے مسلم ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، ایران میں اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت ہے، امید ہے معاملہ رک جائے گا۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی کہتی ہیں اسرائیل کے علاوہ کوئی ملک مشرق وسطیٰ میں جنگ نہیں چاہتا، اسرائیل تنہا ہو چکا ہے، امریکہ بھی جنگ نہ کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ ایرانی شہری جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جشن منانے لگے۔ ایران کے تاریخی شہر قم میں بی بی فاطمہ معصومہ کے روزے پر ایرانی اور فلسطینی پرچم اٹھے، ہزاروں افراد پہنچ گئے۔ لبنان میں بھی ریلی نکالی گئی، فلسطین میں بھی مسجد اقصی کے احاطے میں لوگ جمع۔ رحمت زحمت بن گئی، پنجاب اور بلوچستان میں شدید بارشوں سے تباہی، آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں 25 افراد جاں بحق۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب، کئی مقامات پر دیواریں منہدم، پشین کے علاقے ڈبخانزئی اور منزئی میں سیلابی ریلا داخل۔ کیچ میں بھی نقصانات کی اطلاعات، کوئٹہ میں نکاسی آب کا پول کھول دیا، نالے ابل پڑے، آسمانی بجلی گرنے سے 15 سے زائد بھیڑ بکریاں بھی مر گئیں۔ خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد شاہراہیں بند، پشتونی میں لینڈ سلائیڈنگ کے دوران ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق، ایک زخمی کو نکال لیا گیا۔ بادلوں کی گھنگرج، شہر قائد میں کالی گھٹاؤں کا راج، کراچی میں ابر رحمت برس پڑی، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، تفریح گاہوں میں چھٹی کے دن رش، کھیل کود اور ہلا گلا، صوبے کے تمام بلدیاتی ادارے، انتظامیہ اور اسپتال ہائی الرٹ۔ اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش پاش کر دے رہے ہیں۔ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران، یہ لوگ ریت کی پہاڑ پہ ہیں۔ تحریک تحفظ آئین حکومت کو پاش پاش کر دے گی، عمر ایوب کا دعویٰ، کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت نہیں چلے گی، پی ٹی آئی کا وقت آنے والا ہے، سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے۔ شریف خلجی پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، بولے قیدی نمبر 804 کا ساتھ دے کر سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں۔ عمران خان صاحب کو جس طریقے کی طاقت حاصل تھی اور اتنی حمایت کے باوجود وہ ملک کے لیے کچھ نہ کر سکے اور انہوں نے ملک کو بحرانوں میں دھکیلا، تو ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کا تو سب کو پتہ ہے کہ کتنی ہے۔ سیاست کے بجائے بانی پی ٹی آئی نے طاقت کا استعمال کیا، اپنے لیے مسائل پیدا کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سابق وزیر اعظم کو اپنے لیے خود مسائل پیدا کرنے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سیون احمد پر بولے جلسے جلوس کرنا سب کا حق ہے، ابھی انتخابات ہوئے ہیں، اس وقت حکومت مخالف کوئی تحریک جائز نہیں۔ گورنر بلوچستان کے لیے نون لیگ کے جعفر مندوخیل کا نام، وزیر اعظم کوئٹہ آ کر اعلان کریں گے۔ جعفر مندوخیل کو PB2 جوب سے الیکشن میں شکست ہوئی تھی۔ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، بلوچستان کابینہ 2 ماہ میں بھی تشکیل نہ دی جا سکی۔ پہلے سینٹ انتخابات، پھر وزیر اعلیٰ کی بیرون ملک روانگی اور پھر عید کے بعد کابینہ کی تشکیل کے وعدے بھی وفا نہ ہو سکے۔ صوبے میں کئی اہم امور التوا کا شکار، کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، کس کس کو وزارتیں ملیں گی، رہنما خود انتظار کر کر کے تھک گئے۔ سانحہ نوشکی میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 دن میں معاوضے کی ادائیگی کا حکم، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس، سیکیورٹی پلان کو اثر نو مرتب کرنے کا فیصلہ۔ بہاول نگر واقعے کی تحقیقات، پنجاب حکومت کی بنائی گئی جی آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا۔ اسپیشل سیکرٹری ہوم فضل الرحمان جی آئی ٹی کے کنوینر مقرر، کمشنر بہاولپور نادر چٹھا جی آئی ٹی کے ممبر مقرر، آئی ایس آئی اور آئی بی کا ایک نمائندہ بھی جی آئی ٹی کا رکن ہوگا۔
پاکستان اور پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولنس سروس کی تربیتی سیشن کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں انشاءاللہ ایئر ایمبولنس سروس جون میں شروع ہو جائے گی۔ کراچی میں افسوسناک حادثہ، سپر ہائی وے جوکھیو موڑ پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ خوفناک حادثے میں 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 18 افراد زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار بس کراچی سے لاڑکانہ جا رہی تھی۔ پاکستان کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز، نیوزی لینڈ اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا۔ کھلاڑیوں کی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ۔ کیوی ٹیم 18، 19 اور 21 اپریل کو راولپنڈی میں 3 میچز کھیلے گی۔ 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں 2 T20 شیڈیول۔ اور ہیلی میتھیوز کی قیادت میں ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ ویمنز ونگ کی جنرل مینیجر عائشہ اشر نے مہمان ٹیم کا استقبال کیا۔ ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم کل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز 18 اپریل سے 3 مئی تک کراچی میں کھیلی جائے گی۔